حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے، ایک حصہ زمین پہ اتارا۔ جو مخلوق ایک دوسرے پہ رحم کرتی ہے وہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑا جو تکلیف پہنچنے کی وجہ سے اپنے بچے کے اوپر سے اپنے کھر اٹھا لیتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے تھے، ایک حصہ اللہ نے پوری مخلوق میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، دے دیا۔ ماں کی محبت ہے، باپ کی محبت ہے، بہن بھائی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، میاں بیوی کی محبت ہے، پھر جانوروں کی محبت ہے، پرندوں کی محبت ہے، چرندوں کی محبت ہے۔ یہ جتنی محبتیں ہیں یہ سب اس ایک حصے کے آگے چھوٹے 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 حصے ہیں۔ اگر ایک حصہ اتنی رحمت رکھتا ہے تو سوچئے اللہ رب العزت قیامت کے دن جب 100 حصے رحمت کا اظہار فرمائیں گے تو وہ کتنی زیادہ ہوگی، کتنی زیادہ ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی ماں اپنے بیٹے کے پاؤں کو دھوپ میں تپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ کوئی باپ نہیں دیکھ سکتا کہ بیٹا دھوپ میں کھڑا ہو اور اس کے پاؤں جل رہے ہوں۔ اگر ماں باپ بچے کے پاؤں کو دھوپ میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، حالانکہ ان کو رحمت میں سے ایک چھوٹا سا ذرہ ملا ہے، تو اللہ جس کے پاس 100 حصے رحمت کے موجود ہیں، کیا وہ اپنے بندے کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ سکیں گے؟ یقیناً نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے جب کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، پھر بندے کو ایسا حسن ظن ہونا چاہیے کہ یہ بات پکی ہے کہ اللہ رب العزت جنت میں بھیجنے کا فیصلہ فرما چکے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے ساتھ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عاجز نے یہ بات اس لیے کھولی کہ بہت سارے احباب آتے ہیں کہ جی ہم نے زندگی میں گناہ کیے، خطائیں کی، معلوم نہیں ہماری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مگر ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں پہ جری نہیں ہونا۔ اگر ہم گناہ بھی کرتے پھریں اور ساتھ یہ بھی کہتے رہیں کہ نہیں جی اللہ رب العزت معاف فرمائیں گے، تو یوں کام نہیں چلے گا، پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھیں۔ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھروں سے یہاں مسجد میں اعتکاف کے لیے بھیج دیا، کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ رب العزت نے خوب مال پیسہ دیا ہے، اگر چاہیں اپنے چارٹرڈ پلین میں اپنے گھر سے اٹھ کے حج کے لیے جا سکتے ہیں، مگر انہیں اللہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ملتی، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ اب اگر اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اپنے گھر میں بلا لیا، اعتکاف کے لیے بٹھا لیا، تو بس یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ رب العزت ہمیں کچھ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خیر کا معاملہ کیا ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں بلایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور کل قیامت کے دن بلا حساب کتاب جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔